بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد. مجالس تفسیر قرآن کی چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. تمہیدی طور پہ کل میں نے یہ گفتگو کی تھی کہ پہلی وحی آنے سے پہلے آغاز قرآن، نزول قرآن سے پہلے اللہ نے کون سا اہتمام کیا، اس اہتمام پہ مختصر سی گفتگو کی. بس ٹھیک ہے، چلے گا، چلنے دو، ابھی آواز جب ہو جائے گی. پہلی وحی سورہ علق اور بہت سے تفسیری بیانات میں اختلافات ہیں. اس میں، اس کے معنی میں، اس کی تفسیر میں چند آیتیں جو کہ نازل ہوئی ابتدا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ ہے وہ آیتیں کہ جو سب سے پہلے حضور اکرم پر نازل پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے خلق کیا، پیدا کیا اس انسان کو کہ جو جمے ہوئے خون سے پیدا ہوا. پڑھو کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا کہ جو وہ نہ جانتا تھا. اس کے فوراً بعد جو آیت ہے کلا ان لا یتقی، آگاہ ہو جاؤ کہ انسان بڑا سرکش ہے. اس کے بعد مختلف آیات ہیں اور اس میں خصوصی آیت ہو رہا ہے جس کا ہم ذکر کریں کیونکہ وہ تفصیل چاہتی ہے. تو آنے والی تقریر کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ کعبے میں آپ سجدے میں تھے اور ابو جہل نے ارادہ کیا کہ جب یہ سجدے میں جائیں گے تو ہم ان کی گردن پہ اپنا پاؤں رکھ دیں گے. اس کا ذکر ہے آخری آیت میں. لیکن آپ کی حیبت سے اور سجدے کی عظمت سے وہ نہ اور جب قریب گیا تو کام ہو جائے. منزل یہ بڑی کٹھن ہے، قریب جانے کی اور ارادے پر کام کر واپس آنے کی اور پھر اس ارادے کا پورا ہو جانا. یہ کون سا راز تھا کہ کوئی گیا اور اس نے پاؤں رکھ دیا، وہاں پاؤں نہیں رکھ سکا. لیکن یہاں قرآن کا اکمال ہو رہا ہے
یہ کیا راز ہے؟ اس پہ ہم گفتگو کریں گے. یہ ابتدائی آیات کہ جس میں سب سے واضح بات یہ ہے کہ پہلی وحی یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اقرا، اسی لفظ اقرا سے ہی قرآن ہے. قرآن کے معنی ہے پڑھنا. اقرا یعنی پڑھو. کیا پڑھو؟ یہ مفسرین کے یہاں بحث ہے اس پر کہ کیا پڑھو. ہمارے یہاں ایک سیدھی سی بات ہے کہ جبریل امین نے جب یہ کہا کہ اقرا، اب کہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو، بسم اللہ کہہ کر، تو کیا پڑھو؟ فوراً یہ حضور نے پڑھا بسم اللہ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پورا سورہ نجم پڑھ دیا. یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ وحی میں حضور کو کہنا تھا وہ سب کا علم تھا، وہ سب کچھ سینے میں لے کر آئے. اور جبریل نے آ کر جب یہ کہا کہ حکم میرا بھی ہے کہ پڑھیے، تو حضور نے پڑھنا شروع کر دیا. تو اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے پہلی وحی سے کہ جب بھی یہ کہا گیا کہ فلاں آیت آئی یا فلاں سورہ آیا تو سمجھ میں یہی بات آتی کہ جبریل آ کر بس یہ کہہ دیتے تھے اب اس کے آگے سے پڑھ لیا، اب اس کے آگے. اس لیے کہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ جبریل آ کے سنائیں، نبی اس کو یاد کریں، پھر یاد کر کے انسانوں کو سنائیں. اب ایسا حافظہ اور اس طرح کی باتیں ہمارے سمجھ میں تو نہیں آتی کہ جہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک اتنے انبیاء کی پوری تاریخ اور سیرت موجود ہو اور ساری گفتگو موجود ہو، وہاں ہمارے نبی کے لیے یہ مسائل ہیں سارے کہ چونکہ انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا تو جبریل نے آ کر کہا پڑھو، سینے سے سینہ لگایا تاکہ وہ نورانیت جبریل سے ان کے سینے کی طرف منتقل ہو. سال بھر 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے ڈراتے رہے غار حرا میں آ کے چہرہ دکھا کے، اور جب بھی وہ چہرہ دکھاتے نبی لحاظ میں منہ چھپا لیتے، ملک سے ڈر جاتے. اور اس کے بعد آخر میں ملک آ گیا اور اس نے زور سے لپٹا لیا، بھیج لیا، اور پھر کہا اقرا پڑھو. اور اس کے بعد حضور پہ بےہوشی طاری ہو گئی، وشی طاری ہو گئی، معاذ منہ سے جھاگ نکلنے لگا، پسینہ آنے لگا. پہلی وحی کا نزول یہ سب دکھایا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بات صحیح ہو کہ ملک آتا ہو، جھانکتا ہو اور چلا جاتا ہو. سوال یہ ہے کہ ہر رخ کے 2 رخ ہوتے ہیں. کیا کہنا؟ بیات کے چہرے کے 2 رخ، ادھر سے دیکھیں یا ادھر سے دیکھیں، 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے، ایک پہلو یہ ہے. مسلمانوں کو ایک ہی پہلو کیوں نظر آتا؟ دوسرے پہلو پہ نظر کیوں نہیں رہتی؟ اب ایک پہلو یہ ہے کہ ملک آیا، نبی ڈر گئے، ایک پہلو ہو گیا. اب ایک پہلو میں پیش کر رہا ہوں کہ جو مسلمان کھا جاتے ہیں کہ ملک آ رہا ہے لیکن بارگاہ رسالت میں آتے ہوئے ڈر رہا ہے، کانپ رہا. یہ پہلو سب کو نظر آ رہا ہے، یہ پہلو کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ اس کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ کامل و اکمل نورانیت کے سامنے، کہ جسے دیکھ کر اول وقت ہم سجدے میں گر گئے تھے، اس کے سامنے کیسے گئے؟
जिब्रील अमीन आगे बढ़ो। ये तो हमारे ही नबी थे, वरना अगर यही मंजर देखना है तो मेराज में देखिए कि मलक चलते चलते रुक गया और नबी ने कहा बढ़ो, कहा अब अगर बढ़ा तो पर जल जाएंगे। कहा भाई क्यों जल जाएंगे? कहा वो मकाम नबूवत है, ये मकाम मलकियत है, ये मलक का मकाम है, वो नबूवत का मकाम है। अगर मैंने वहां कदम रख दिया तो जल जाऊंगा। तो अब मलक को तो मालूम है कि मकाम क्या है। अब फिर और जुमला आगे बढ़ जाए कि वहां जिब्रील ये डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि सरहद इस्मत नबूवत में दाखिल होते हुए कहीं मेरे पर न जल जाए। आए और चले गए, आए और चले गए, आए और चले गए। यानी क्या मैं बात कहूं कि एकदम से धूप या बारिश में जाते हुए आप घबराते हैं, गए बढ़े गए, जब थोड़ी सी आंखें आदी हो गई एकदम से निकल गए और चले गए। यानी उस सरहद के करीब की रोशनी को आकर परख रहे थे कि मेरे पर इसको पार कर सकते हैं कि अब मैं आगे बढ़ूं या न बढ़ूं, इस नूरानी लकीर से आगे बढ़ जाऊं या न बढ़ जाऊं। और फिर अजीब बात यह है कि एक रवायत उलमा ने और लिखी कि नबी, ख्याल यही है और लिखने वाले थोड़ा सा गौर और फिक्र नहीं करते कि हुजूर जिंदगी के ज्यादा लम्हे जाकर गारे हिरा पे गुजारते, लेकिन जरा सा ये सोचिए कि हुजूर हैं क्या, खानदान क्या है और पूरे खानदान की निगाह में क्या है। जब तक मुअर्रिख इन बातों को समझेगा नहीं तो ये कैसे लिख देगा। जिन लोगों ने गारे हिरा देखा है उन्हें अंदाजा है कि महल्ले बनी हाशिम से गारे हिरा बहुत दूर है, सहरा में है, शहर से दूर है गारे हिरा, मक्के से बहुत दूर है। ये दूसरी बात है कि गारे हिरा पे चढ़ के आप पूरा शहर देख सकते हैं, उसकी चोटी से पूरा मक्का नजर आता है, लेकिन दूर है। नूरे निगाह है, चचाओं की आंख का नूर है, फुफियां जान छिड़कती हैं, चचियां वारी वारी जाती हैं। मरकज़े निगाह है पूरे खानदान का। थोड़ी देर के लिए भी अगर निगाहों से हट जाए तो एक बेकरारी का समा हो जाता है पूरे खानदान में। ये बारीकियां, ये ममता जब तक मुअर्रिख समझेगा नहीं, नबूवत कैसे समझ में आएगी। पहले इसको समझे तो पहली वही को समझे मुअर्रिख। कई दिन हो गए नजर ना आए, अबू तालिब बाहर आए, कहा चौथा दिन है कि मैंने मोहम्मद को नहीं देखा। तमाम बनी हाशिम को हमजा बुलाओ। सारे बनी हाशिम आ गए, सारे भतीजों को बुला लिया, सारे भाइयों को बुला लिया और कहा असलह खाने से सारे नेज़े और तलवारें निकाल ली जाए। हुक्म अबू तालिब, सारी तलवारें सारे नेज़े निकल आए और कहा अपनी अबाओं और कबाओं में तलवारों और खंजरों को छुपा लो और मेरे साथ चलो। आगे आगे अबू तालिब और पीछे पीछे पूरा लश्कर और काबे में पहुंच गए। हुक्म दिया, कहा जितने कुफ्फार यहां इस वक्त हैं मौजूद
کعبے میں میں ابو جہل اور ابو لہب کے سب کے پشت پر پہلو میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور جس وقت میں حکم دوں سب کے اسلحے نکل آئیں، اور جس کے جو قریب ہو اس کی گردن اڑا دے میرے ایک اشارے پر۔ سب نے عمل کیا، سب ایک کے پہلو میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ اب ابو طالب نے سب کو مخاطب کیا کہ صحیح صحیح بتاؤ، تمہارے پاس میرا بھتیجا تو نہیں ہے؟ دیکھیے ابو طالب کے چہرے کا جلال پہچان لیا کافروں، سب کھڑے ہو گئے اٹھ کر اور ایک ساتھ بولے کہ ہم یقین دلاتے ہیں تمہیں ابو طالب کہ ہم نے محمد کو نہیں دیکھا، اور اگر ہمارے پاس ہوتے تو ہم سچ بول دیتے، ہم تم سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ گفتگو تھی کہ سامنے کی پہاڑی سے چاند طلوع اور ایسا لگا کہ آسمان کا چاند زمین پہ اتر رہا، جیسے جیسے محمد قریب آتے گئے ابو طالب کے چہرے کی بہائی بڑھتی گئی۔ جب قریب آ گیا بھتیجا تو لپٹایا، گلے سے پیار کیا، اور اس کے بعد پلٹ کر ابو جہل سے کہا معلوم ہے آج ہم سب کس ارادے سے آئے تھے؟ اب چپ کے چلے جاؤ، سب کو لے کر مسئلہ حل ہو گیا، نتیجہ مل گیا۔ کہ سنو ذرا پلٹ کر دیکھو اپنے اپنے پہلو کی طرف کہ ہمارا ہر جوان تمہارے ساتھ موجود ہے۔ سب نے مڑ مڑ کر دیکھا اور ایک بار آواز دی کہ سب اپنی عباؤں کو قباؤں کو ہٹا کر تلواریں نکالو۔ تلواریں چمکتی ہوئی نکلی۔ کیا تمہیں معلوم ہے آج ہم کس ارادے سے یہاں آئے تھے؟ ابو جہل نے کہا کیا ارادہ تھا؟ کہا اگر ہمیں یہ پتا چل جاتا کہ محمد تمہارے پاس ہے تو آج کعبے میں خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ سب نے کہا ابو طالب کیا تم واقعی ایسا کرتے؟ کہا رب کعبہ کی قسم، اب دیکھیے اب بھتیجا میرے پہلو میں ہے، بے ادبی کر کے دیکھ لو۔ صلوات پڑھیے گا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، دیکھو پھر کیا سر جھک گئے۔ پورے تلواروں کے چھاؤں میں جیسے ایک بارات تھی اور دولہا اس شان سے واپس لے کر چلے۔ یہ ایک واقعہ اس لیے سنا دیا کہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ گھر سے نکل کر کئی کئی دن وہ ہیرا میں رہے اور ابو طالب لاپرواہ رہے، یہ بتانا تھا۔ تو ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا، یہ صحیح ہے کہ غار ہیرا پہ جاتے تھے تنہائی میں۔ یہ جملے دینے کے لیے یہ روایت پڑھی تھی میں نے تاکہ ذہن پختہ ہو جائے اور بات ذہن میں محفوظ رہے۔ لیکن جیسے ہی گھر سے نکلتے، رات میں نکلے یا دن میں نکلے، 3 آدمی ساتھ ہوتے۔ ایک ہم عمر حمزہ، ویسے ہی حسین جیسے محمد، دوسرے 22 برس کے جوان جعفر طیار، جن کے لیے نبی نے کہا کہ تم
صورتاً مجھ سے مشابہ ہو. حدیث ہے، حدیث یہ ہے کہ جعفر مجھ سے مشابہ ہے. اور روایت یہ ہے کہ جب مدینے کے بازار میں یا مکے کے بازار میں دکان پر جعفر سودا لینے جاتے اور پیچھے سے کوئی آ جاتا اور جعفر پہ پیچھے سے نظر پڑ جاتی تو ہر ایک کہتا یا رسول اللہ السلام علیکہ. جعفر پلٹ کے کہتے میں محمد نہیں، میں جعفر ہوں. یہ بھی موجود ہے تاریخ میں، میں جعفر ہوں. اتنے شبیہ تھے جعفر، محمد کے ذہن میں ہے نا. تیسرا وہ 11-12 برس کا بچہ. یہ تین آدمی ساتھ چلتے اور غار حرا کی کسی بھی چٹان پر باتیں کرتے کرتے لیٹ کر سو جاتے. جب رات آتی تو پہرے دار نیچے رہتے، نبی چوٹی پہ وہاں پہنچ جاتے جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے رات، جہاں پہلی وحی نازل ہوئی. اور آپ جا کر وہاں دیکھیں بہت بڑا پتھر یہاں سے وہاں تک کا چوڑا اس کے برابر غار حرا کی اس چوٹی پہ رکھا ہے جس پہ حضور نماز پڑھتے تھے اور لیٹتے تھے. عجیب بات یہ کہ اسی کے برابر کا ایک پتھر اس کے پہلو میں رکھا ہے. اور یہ طے ہے کہ کسی نے لے جا کر نہیں رکھا، اس لیے کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر خود تو آدمی کا سانس پھول جاتا ہے اوپر چڑھتے ہوئے، نہ کہ وہ پتھر لے جا کے کون رکھے گا. اگر وہ پتھر وہاں سے ہٹائے جا سکتے تو اب تک کہ سعودی حکومت ان پتھروں کو ہٹا چکی ہوتی، اس لیے کہ اسی پتھر پہ بیٹھے تھے جب یہ پہلی وحی آئی. اور پہلو میں ایک پتھر اور رکھا ہے تو میں دونوں پتھروں پہ جا کے باری باری بیٹھا بھی اور لیٹا بھی. لیکن جب وہی والے پتھر پہ میں بیٹھا تو سامنے والے پتھر کو میں نے دیکھا جیسے پہلو میں ایک اور بستر لگا ہو اور کوئی پہرے دار یہاں لیٹتا ہو. کوئی پہرے دار اس پتھر پر موجود رہتا تھا. ادھر اگر نبی ہے تو ادھر کوئی سنتری ہے، کوئی پاسبان ہے اور وہ موجود ہے. تو جب یہ دن ہوتے کہ آپ غار حرا پر جاتے، حمزہ، جعفر اور علی ساتھ ہوتے، تو وہ روایت اب پڑھ رہا ہوں جس کے لیے یہ تمہید تھی کہ ابھی پہلی وحی نہیں آئی تھی. تو اللہ نے جبریل سے کہا کہ جبریل میکائیل کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور جا کر دیکھ کر آؤ کہ اس وقت محمد کہاں ہے، اور اچھی طرح سے اس جگہ کو دیکھ لو، نبی کا سراپا دیکھ لو. ایک دن تمہیں وحی لے کر جانا ہے، پہلی وحی کا نزول ہونے والا ہے. جبریل اور میکائیل آئے تو پتھر کی اس چٹان پہ 4 آدمی سو رہے تھے. حمزہ، جعفر، علی اور ہمارا نبی، چاروں سو رہے تھے. تو جبریل نے میکائیل سے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے کہ محمد کو دیکھ لو جس پر پہلی وحی کرنا ہے. اب میں حیران یہ ہوں میکائیل کے ان چاروں میں سے محمد کون ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں ان چاروں میں سے محمد کون ہے. 4 کا پہاڑا پڑھ لیجئے. جب 4 محمد دیکھے جبریل نے، 4 محمد نظر آئے تو 4 اور 4 8 اور 4 12 ہونا محمد کیا مشکل. ایسے محمد ہو، ایسے محمد ہو کہ ملک کو بھی دھوکہ ہو جائے کہ 12 میں کون اصلی محمد.
بار ہوا ہے، بار بار ہوا ہے. ارے بار بار چہرہ دیکھا ہے، وہی تو آ چکی نا بھائی. اب تو نبی کو پہچان لیا نا جبریل اور میکائیل نے. پھر یہ کیا ہوا کہ شب ہجرت پہچاننا مشکل ہو گیا کہ محمد سو رہے ہیں یا علی. کیا حسن ہے، کیا چہرے ہیں. اچھا اس میں مسلمانوں کو حیرانی پریشانی کیا ہے؟ عبداللہ اور ابو طالب ایک ماں کے بیٹے ہیں نا. عبداللہ اور ابو طالب نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے نا، ایک ماں کی گود میں پلے ہیں نا. مسلمانوں کو اس میں کیا پریشانی ہے؟ بھائی ایک شاخ کے دو پھول ہیں، ایک شاخ کے دو پھول ہیں. ذرا مجھے بتائیے کہ گلاب کے پیڑ میں اگر 10 شاخیں ہوں گی تو 10 شاخوں پر کون سا پھول کھلے گا؟ ظاہر ہے کہ ہر شاخ پہ گلاب کا پھول کھلے گا. جب بنی ہاشم کا درخت ہے تو اس کی ہر شاخ، کوئی شاخ عبداللہ ہے، کوئی شاخ ابو طالب ہے. اور اس شاخ پر جب گل کھلے گا تو اس شاخ پر بھی گلاب، اس شاخ پر بھی گلاب. تو اب دو گلاب اگر سامنے آ جائیں تو دونوں کو دیکھ کر آپ یہی تو کہیں گے گلاب ہے. یہ تو نہیں کہیں گے یہ گلاب ہے اور وہ گلاب نہیں ہے. یہی تو کہیں گے نا گلاب ہے، دونوں گلاب ہیں تو دونوں محمد ہیں. اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے. اور وہ دن اب یہ بتا دیں مسلمان مورخین، پہلی وحی آئی، جب آئی تو وہاں کون تھا؟ لفظ صحابی کب بنے گا؟ اور جب یہ صاحب بنیں گے، جب صحابی بنے گے. ابھی تو صاحب نہیں بنے نا. صحابی ہے صاحب سے، صاحب کا ساتھی اصحاب، مظل صاحبکم، یہ صاحب ہے تمہارا اے اصحاب. دیکھیے آپ نے کسی کو کہہ کے پکارا فلاں صاحب، اب آپ ان کے اصحاب ہو گئے، صحابی ہو گئے. جس کو آپ نے صاحب کہہ دیا اس کے آپ صحابی ہو گئے. حضور کو سب صاحب کہتے تھے، جو صاحب کہتا تھا وہ صحابی. حضور نے کہا صاحب ہیں یہ تمہارے، مالک ہیں تمہارے، آقا ہیں تمہارے، تم ان کے ساتھ رہنے والے ہو. تو کب؟ جب اعلان کریں، جب نا کہ میں تمہارا صاحب ہوں، تب صحابی بنے گا نا. ابھی تو اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں آج صاحب بنایا، میں نے تمہیں صاحب بنایا، آج میں تمہیں صاحب بنا رہا ہوں. پہلی وحی آ رہی تو ابھی تو اصحاب نہیں ہے. تو راوی کون ہے؟ کس نے دیکھا کہ پہلی آیات آئیں تو کیا ہوا؟ کیا ہوا کیا؟ دیکھیے نزول وحی میں یہ ابتدائی آیات اگر اسی کی اہمیت نہ ہو اور اس کا نزول نہ پتا ہو تو کاہے کی شب قدر مسلمان مناتے ہیں؟ کاہے کا آغاز قرآن؟ ساری عید تو اس بات کی ہے نا کہ آج قرآن آنا شروع ہوا. تو اس عید کے کردار کہے ہیں. یاد رکھیے ہر عید کے کردار دو ہوتے ہیں. نہیں مزہ لیا، میرے دانتوں میں بڑی سخت تکلیف، دوا لگا کے میں تکلیف کر رہا ہوں. آپ میرا دل لگانے کے لیے مخاطب رہے مجھ سے جیسے میں بول رہا ہوں. میں بہت مشکل سے لفظوں کو پکڑ رہا ہوں دانتوں کے بیچ میں. تکلیف ہے میرے بہت زیادہ، رات بہت درد تھا، دوا لگائی میں نے. تو میں بول رہا ہوں لیکن بڑی زحمت کے ساتھ بول رہا ہوں، بہت زحمت کے ساتھ بول رہا ہوں. درود پڑھیے.
جملہ ضائع ہو گیا نا میرا. ہر عید کے دو کردار ہوتے ہیں. عید کا نام و نشان نہ ہوتا تاریخ میں اگر حسن اور حسین کپڑے پہن کر نہ آتے. دو کرداروں سے عید رہ گئی. حسن اور حسین دو کردار ہیں جن کی وجہ سے آج عید ہے. اگر شب قدر عید ہے تو عید کے کردار دو ہیں، ایک نہیں. اگر نزول وحی عید ہے، نزول قرآن کا روز عید کا دن ہے جس کی رات آپ شب قدر منا رہے ہیں. رات قدر کی ہے، دن عید کا ہے. ارے کس بات کی قدر ہو رہی ہے؟ یعنی رات کی قدر کیوں ہو رہی ہے؟ دن کی وجہ سے نا. ابھی رات کسی دن کی رات ہوتی ہے نا. اب یہ سب بھی میں سمجھاؤں بھائی، رات اکیلی نہیں ہے. شب ہجرت کیا مطلب ہے؟ یعنی شب ہجرت تھوڑی خاص چیز ہے. ہجرت کا دن ہے سب کچھ. اس کی رات کو، ہجرت کی رات کو کیا ہوا؟ تو کبھی کبھی اللہ دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کی پہلی رات کو اہم بنا دیتا ہے. تھوڑا سا اور لطف لے لیجئے. فضائل مصائب سب میرے یہاں مل کر ہوتے ہیں. عاشور ہے اصل، عاشور کا دن ہے اصل، لیکن چونکہ دن حقیقت تھا اس لیے پہلے شب عاشور. دیکھیے دونوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اس دن کی وجہ سے رات اہم ہو گئی. ہجرت کا دن تو شب ہجرت، ہجرت یوم ہجرت تو شب ہجرت. جو رات اہم ہے، رات اہم ہے. عید کا دن، عید کا دن تو شب اہم ہے جس رات کو بچوں نے ماں سے کہا کپڑے کا باتیں ہیں سرسری، نگاہوں سے گزر جاتی ہیں. قسم کھا کر بتائیے کتنی عیدیں آپ نے منائی ہیں بچپن سے اب تک. ذرا اپنی ماضی کی فلم کو گھمائیے ذہن میں اور سچ سچ بتائیے کہ جب عید کا دن نمودار ہوتا ہے اس دن زیادہ خوشی ہوتی ہے یا چاند رات کو؟ چاند ہوا، ادھر چاند ہوا اور تیاری شروع ہو گئی. اور اب تو چاند رات ہی اہم ہے اس لیے کہ کسی گھر میں اس رات چلے جائیے کوئی جوان نہیں ملے گا. کہاں گئے ہیں بھائی؟ ارے بازار گئے. کیا کپڑے نہیں بنے تھے؟ نہیں، کپڑے تو سل گئے. بنیائن لینے گئے ہیں، موزہ لینے گئے. یعنی ایک آدھ چیز جوان باقی رکھتے ہیں کہ اس شب میں سیر کرنے نکلیں گے. اس لیے کہ اصل چیز ہے شب. شب، جس شب کو بچے ماں سے کہیں کل عید ہے کپڑے کہاں ہیں. اور بچے بھی کیسے اچھے بچے تھے کہ بچوں نے بتایا امت کو کہ بھائی اس شب میں بزرگوں سے کہہ دینا کہ کل عید ہے. بزرگوں کو بتا دینا. نہیں جملے ایسے غور نہیں کر رہے. یعنی اس لیے بتا دینا کہ عید مناؤ گے تم ہی، عید ہے تمہاری، لیکن خوشی ہے بزرگوں کی. بزرگوں کی عید یہ ہے کہ ان کے بچے عید منائیں.
نبی کی عید کیا ہے، علی کی عید کیا ہے، زہرا کی عید کیا ہے کہ بچوں نے کپڑے پہنے. یا اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے کہ عید کس کی ہے؟ عید دو بچوں کی ہے، نبی کی عید نہیں ہے، علی کی عید نہیں ہے، زہرا کی عید نہیں ہے. تیار ہے بچے، اب ساری عید جو ہے پوری عید ایک ایک کی عید ان دو بچوں کے گرد ہے. آپ کو دیکھ لیجیے عید کہاں پر ہے. بچے ہیں تو عید اگر نبی کی ہے اور نبی کے پیچھے سب کی عید ہے تو نبی بچوں کے پروانہ ہے. اور بچے مچلے ہوئے ہیں، ہم باہر جائیں گے نہیں، سواری نہیں ہے. دیکھیں عید بچوں کی ہے تو بزرگ نے کہا اچھا سواری، ہم سواری بنتے ہیں، عید بچوں کی ہے ہم سواری بنتے ہیں. ورنہ عید کے دن نبی اونٹ بن جاتے. اگر نبی کی عید ہوتی تو کہتے میرے اصحاب کھڑے ہیں، میں نماز پڑھاؤں، میں ان کا صاحب ہوں، میں ہاتھ پیر زمین پہ ٹیک کر ان کے سامنے گھوڑا بنوں، ناکا بنوں. نہیں بتایا اصحاب کو عید تمہاری نہیں ہے بڈھو، عید ان کی ہے. اور پھر اور مچل گئے، کہاں ہے نہار، کہا یہ ہے زلفیں، کہاں ہے آواز، کال الافو، اونٹ کی آواز نکالنا شروع کی. کہا چلتا نہیں تو صحن مسجد میں چلنا شروع. بچوں کی عید ہے، عید بچوں کی ہے تو اس کی شب اہم. تو جب آپ شب قدر منا رہے ہیں تو صبح اٹھ کر یہ بھی دیکھیے کہ نزول قرآن کا جو دن آپ منائیں گے کہ آج قرآن آسمان سے آ گیا، آنا شروع ہو گیا، تو شب مناتے مناتے یہ بھی تو دیکھو کہ کردار کتنے ہیں اس عید کے. کردار ایک نہیں ہے، کردار دو ہیں. دو پتھر رکھے ہوئے غار ہرا، ایک نبی ہے اور ایک علی ہے. آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے؟ لکھا تو نہج البلاغہ میں ہے. میں نے کہا تھا راوی کون ہے اس رات شب عید میں، شب قدر میں، جو یہ بتائے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو کیا ہوا؟ تو نہج البلاغہ میں خطبے میں مولا فرماتے ہیں کہ جب پہلی وحی آئی، نزول وحی کے عنوان سے پورا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، اور مشہور خطبہ آپ فرماتے ہیں جب پہلی وحی آئی تو میں غار حرا میں نبی کے ساتھ تھا. اور یہ علی نے ہی اسی خطبے میں بتایا کہ اکثر وحی آنے سے پہلے نبی ہمارے رسول اللہ کئی راتیں غار حرا میں جا کر رہتے اور راتوں کی راتیں گزار دیتے غار حرا میں. جیسے جیسے نبی وہاں پہنچتے میں ان کے پیچھے پیچھے یوں چلتا جیسے اونٹ کا بچہ اونٹ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. میں ان کے ساتھ ساتھ رہتا اور پروانے کی طرح ساتھ رہتا، چند لمحوں کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑتا تھا. میں اس رات نبی کے ساتھ بیٹھا تھا جب پہلی وحی آئی اور ملک نازل ہوا تو میں نے وحی کے نور کو دیکھا، میں نے ملک کی آواز کو سنا. میں نے اب یہ تیسرا جملہ زیادہ قیامت ہے اگر کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ ہاں ہم نے بھی نور دیکھا، ہاں ہم نے بھی جبریل دیکھا، تو یہ تیسرا جملہ، دو جملے تو کوئی نقل میں علی کے کہہ دے لیکن تیسرا جملہ نہیں کہہ سکتا. پہلا جملہ کہا میں نے وحی کے نور کو دیکھا، میں نے ملک کی آواز سنی. تیسرا جملہ کہا میں نے وحی کی خوشبو کو محسوس، میں نے وحی کی خوشبو سونگی. اگر علی نہ بتاتے تو کیسے پتا چلتا کہ وحی میں خوشبو بھی ہے. اور پھر میں نے شیطان کی آواز بھی سنی. سوا علی کے نزول قرآن کے بارے میں اتنی تفصیل کوئی بتا نہیں سکتا تھا.
نبی نے تلاوت کی آیات کی کہ ایسے میں ایک چیخ بلند ہوئی. توجہ کیجیے گا، اس منزل کے لیے میں اکثر زحمت دینے کی کوشش کرتا ہوں. یہ مقام ایسے مقامات میری تقریر میں بہت آتے ہیں اور بڑے اہم مقام ہوتے ہیں اور توجہ طلب ہوتے ہیں. علی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی تھی؟ گیا یہ شیطان کی چیخ تھی. یہ شیطان چیخا ہے پہلی وحی آنے پر. کہا کیوں چیخا؟ اب علی کا سوال. کہا یا رسول اللہ کیوں چیخا، کیوں رویا؟ کہ مایوس ہو گیا. آج یہ مایوس ہو گیا. دیکھیے ابلیس نام اسی لیے ہے، ابلیس کے معنی ہے عربی میں مایوس ہونے والا. اسی لیے ہمارے یہاں یہ حدیث ہے کہ آخرت سے مایوس نہ ہو، جنت سے مایوس نہ ہو، اپنی بخشش سے مایوس نہ ہو، یعنی ابلیس نہ بنو، ابلیس نہ بنو. دیکھیں ابلیسیت سے ہمارے آئمہ نے آپ کو بچایا کس طرح؟ مجلس رکھ دی. اب مجلس میں جا کے بیٹھے، اب یقین سے لڑ پڑے اگر کسی نے بحث کی، کہا ہم بخشے جائیں گے. اب وہ کہہ رہا ہے بھائی کیا پروانہ تمہارے پاس آیا ہے، کوئی اللہ کا لیٹر آیا؟ اور یہ اکڑے ہوئے، ارے ہم رو کے آ رہے ہیں، ہم ماتم کر کے آ رہے ہیں، ہم بخشے جائیں گے. ہم ابلیس نہیں ہیں، ہم یا مایوس نہیں ہیں. ہم مایوس نہیں ہیں. اب جو مایوس ہے وہ مایوس رہے. ہم تو تجدید کرتے رہتے ہیں، ہم تو تجدید کرتے رہتے ہیں کہ ذرا سی بھی مایوسی ہمارے قریب پھٹکے نہ. اس لیے ہم مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ مایوسی قریب نہ آئے، ابلیسیت قریب نہ آئے. اور جہاں دیکھا کہ بہت قریب آ گئی، جلدی سے امام باڑے میں جا کے بیٹھ، جلدی سے ایک اور صلوات پڑھیے گا. یہ مایوس ہو گیا. کہ کس بات سے مایوس ہو گیا؟ کس بات سے مایوس ہو گیا؟ یا رسول اللہ کیا اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اب یہ انسانوں کو بہکا نہیں سکے گا؟ قرآن آ گیا، قرآن آنے کے بعد کیا انسانوں کو بہکا نہیں سکے گا؟ کہ نہیں، اس لیے نہیں مایوس ہوا. بہکائے گا تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم، زبان عصمت کے علاوہ کائنات میں کوئی یہ جملہ کہی نہیں سکتا تھا. اور آپ بھی اس کے آگے کبھی سوچ ہی نہیں سکتے کہ اب اس کے آگے کیا ہوگا. اب بھائی مایوس ہو جائے اس بات سے کہ اب نزول قرآن ہے، نبی آ گیا، آخری پیغام اللہ کا آ گیا. اب جب یہ پیغام لوگ پڑھیں گے تو اب میں کیا کسی کو بہکاؤں گا؟ قرآن کی آیات جس پہ اثر کر جائیں گی وہ بہکے گا نہیں. اس لیے وہ چیخ پڑا کہ قرآن آنا شروع ہو گیا، مایوس ہو گیا. ذرا مایوسی کی حد تو دیکھیے. حضور نے فرمایا نہیں، بہکائے گا، بہکانا نہیں چھوڑے گا. علی نے کہا یا رسول اللہ پھر کس بات سے مایوس ہو گیا؟ زبان عصمت کا جملہ. فرمایا یا علی یہ اس بات سے مایوس ہو گیا کہ بہکائے گا تو، لیکن آج یہ مایوس اس بات سے ہوا کہ بہکانے کا مزہ ختم ہو گیا، لذت ختم ہو گئی. قرآن آ گیا، بہکانے کا مزہ ختم ہو گیا. اب جملہ کہہ دوں، بہکا تو رہا ہے مگر بے دلی سے. دل سے نہیں بہکا رہا، چونکہ چیلنج کر دیا تھا. بات کی بات ہے کہ اللہ سے اکڑ گیا تھا، ڈیوٹی
بہکائیں گے. تو اب بات کی بات ہے، نبھا رہا ہے کہ بہکائے جا رہا ہے. مزہ ختم ہو گیا بہکانے کا. شاید تقریر یہیں پر کہیں رک نہ جائے، خطرہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے. اس لیے کہ اہم ترین جملہ بس آج کا یہی ہے کہ بہکانے کا مزہ ختم ہو گیا. بہکائے جا رہا ہے مگر مزہ ختم ہو گیا. بھائی کیوں مزہ ختم ہو گیا؟ لذت کیوں ختم ہو گئی ہے؟ محمد مصطفیٰ میں آیا اور آ کر اس نے کہا آج کی رات جشن ہے. عرش اعلیٰ پر ملائے اعلیٰ میں منبر نور رکھا گیا ہے. رحیم فرشتہ خطبہ عقد دیکھی، نہ ایسے بیاہ ہوئے، نہ ایسی شادیاں دیکھی، نہ ایسے بیاہ ہوئے. خدا نے عقد پڑھا، انبیاء گواہ، ملک واپس چلا. لذت ختم ہو گئی، بے دلی سے بہکا رہا ہے. نہیں، کوئی نبی کے قریب بیٹھا ہے. وہ تو آدم کی پیشانی دیکھ کر سمجھ گیا تھا، تو آج کی وہی دیکھ کر نہیں سمجھا کہ آج کی رات، توجہ میں اپنے جملوں پر، آج کی رات کسی عید کا پیش خیمہ ہے. پہلی وہی آئی تو شیطان نے غار حرا میں جھانک کر دیکھا تو سمجھ گیا اس عید کے دو کردار ہیں. مزہ لیجیے، دیکھیے مزہ شیطان کا ختم ہوا ہے. اللہ آپ کے مزوں کو سلامت رکھے. ذرا سا یہ آیات پھر سن لیجیے تو میں آگے بڑھوں. اقرا بیس میں ربک الذی خلق. دیکھیے اب جوڑتے جائیے گا. اقرا کا لفظ ایک بار آیا، رب کا ایک بار، خلق، تین لفظ آپ یاد رکھیے گا. چھوٹی سی وہی ہے لیکن اسی میں اب خلق دوبارہ آ رہا ہے. غور کیجیے گا. اقرا بیس میں ربک الذی خلق، خلق الانسان، دو بار خلق آ گیا. اب پھر اقرا و ربک الاکرم، پھر اقرا کا لفظ آ گیا اور ربو کا لفظ آ گیا. رب نے کہا پڑھو پڑھو، خلق، ہم نے خلق کیا انسان کو. تو اگر ایک کو خلق کیا تو کہے خلق، خلق خلق. انسان خلق کیا، انسان خلق کیا. انسان پڑھے، انسان پڑھے. پہلی وہی ہے، بات دہرائی جا رہی ہے، یعنی مخاطب ایک نہیں ہے، مخاطب دو ہے. دو کردار. اقرا کا لفظ دو بار پڑھو پڑھو. رب کا، رب کا، رب کہتا ہے، رب کہتا ہے. خلقا، خلقا، تمہیں بھی خلق کیا، تمہیں بھی خلق کیا. آج کے دن کے لیے، آج کے دن اب سمجھ میں آیا کہ شیطان کیوں مایوس ہوا. اگر یہ اکیلے ہوتے تو ایک سے تو نپٹنا آسان تھا. آدم کا اکیلا پتلا دیکھا تو اکڑ کے مقابل آ گیا.
بھائی جملہ لیجئے، جب پہلا نبی شیطان نے دیکھا تو اکیلا تھا، جب آخری نبی دیکھا تو ایک نہیں تھا، اس کا باڈی گارڈ بھی تھا۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، آدم آئے نپٹ لوں گا۔ بھائی اب جملے پہ جملے لیتے جائیے، آپ کام کے جملے ہیں۔ آدم آئے، شیطان نے کہا نپٹ لوں گا، اکیلا ہے نا۔ نوح آئے، کہا نپٹ لوں گا، اکیلا ہے نا۔ ابراہیم آئے، کہا نپٹ لوں گا، اکیلا ہے نا۔ عیسیٰ آئے، کہا نپٹ لوں گا، اکیلا ہے نا۔ محمد آئے تو علی ساتھ ساتھ، کہا اب کیا کرو، اب کیا کرو۔ گھبرا گیا تو چیخ ماری۔ نبی کو دیکھ کے چیخیں تھوڑی مارتا ہے وہ، 1,00,000 کو دیکھ چکا ہے تو ایک کو دیکھ کے کیا چیخ مارے گا؟ یہ چیخ تو نکلی ہے اس لیے کہ وہ آ گیا جو مرد کی چیخیں نکلوا دے گا، وہ آ گیا جو عمر کے اندر۔ توسیع نہج البلاغہ نے کہا ابھی میں پورا جوان نہیں ہوا تھا کہ میں نے عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کو پیس کر ان کا سرما بنا دیا، ان کے سینے چاک کر دیے، جیسے شیر شکار کو پھاڑ دیتا ہے۔ تو شیطان اکیلا تھوڑی آتا ہے، وہ تو کسی کی پشت پہ سوار ہو کر آتا ہے، پیادے لاتا ہے، گھڑ سوار لاتا ہے۔ تو مایوس ہو گیا، اب کسے مقابل لائیں گے؟ توجہ، اب کسے مقابل لائیں گے؟ سارا پلان بدل گیا۔ مزہ لیجئے اس کا، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء دیکھے تھے تو بہکانے کی پلاننگ اس کے ڈپارٹمنٹ میں جو ہوتی تھی، سارے خاکے فائل کے ایک طرح کے، جیسی امت نوح کی ویسی امت موسیٰ کی، جیسی امت موسیٰ کی ویسی امت عیسیٰ کی، سب ایک طرح کے ہیں، بت پرست ہیں، کافر ہیں، ان کو بہکانے کا فارمولہ بھی ایک ہی، کوئی فارمولے شیطان کو چینج نہیں کرنے پڑتے تھے، ایک ہی فائل اٹھایا، اسی کو سائیکلو اسٹائل کیا، سارے شیطانوں میں بانٹ دیا، کہا جاؤ یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح بہکانا، جیسے موسیٰ کی امت کو بہکایا، جیسے عیسیٰ کی امت کو بہکایا، ہر امت میں وہی کاغذ بٹ گئے، اسی فارمولے پہ عمل کرنا، بہکاتے رہنا، پورے ڈپارٹمنٹ کی فائلیں بیکار ہو گئیں، اس لیے کہ علی کو دیکھ کر اس نے کہا اب یہ فارمولہ نہیں چلے گا پرانا بہکانے کا، سب چینج کرنا پڑے گا۔ یعنی لذت ختم ہو گئی، لذت ختم ہو گئی، اور جمع کر کے سب کو یہ کہا اب بتاؤ کیا کریں۔ آرام سے بہکا بہکا کے ایک کو لاتے تھے، ابراہیم آئے تو میں نمرود کو تیار کر کے لایا، موسیٰ آئے تو میں فرعون کو تیار کر کے لایا۔ یہ جو ساتھ میں بیٹھا ہے اس کے آگے نہ فرعون چلے گا، نہ اس کے آگے نمرود چلے گا، نہ شداد چلے گا۔ تو مشیروں نے کہا کہ ایک جگہ تینوں کو جمع کر دیجئے۔ ہاں ایک سے تو کام نہیں چلے گا، کئی لانے پڑیں گے، لیکن مسئلہ پھر یہی رہ گیا کہ پلان سارا ہے بہکانے کا، یہ لذت کیوں ختم ہو گئی ہے تیری یہ شیطان، یہ بہکانے کا مزہ کیوں ختم ہو گیا، یہ بہکانے کا مزہ کیوں ختم ہو گیا؟ کا بہکانے کا مزہ اس لیے ختم ہو رہا ہے کہ یہ جو پہلو میں بیٹھا ہے، یہ جو وحی آ رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو بیٹھا ہوا ہے
اس سے جیتنا بہت مشکل ہے. بہادر یہ ہے، میدان کا بہادر یہ ہے، زبان کا بہادر یہ ہے، قلم کا بہادر یہ ہے، مسلح کا بہادر یہ ہے، فطرت کا بہادر یہ کہ آفتاب کو پلٹائے، ستارے کو اتارے. یہ تو عجیب چیز ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک نہ کسی نے سورج پلٹایا، نہ ستارے کو اتارا، نہ بڑے بڑے قلعوں کے دروازے توڑ کر ہاتھوں پہ اٹھائے. یہ تو چیز ہی اور ہے. مسلح پر آتا ہے تو ایسی عبادت کہ تیر نکلے تو پتہ نہ چلے. اب پوری سیرت علی کی شیطان کی نظر میں ہے، دیکھ رہا ہے کہ بھائی عجیب و غریب انسان ہے یہ، اس سے مقابلہ کیسے ہوگا. تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علی سے مقابلہ، بلکہ اسے یہ معلوم ہے کہ ابھی تک جتنے انبیاء آئے انہیں دیکھ کر ان کی امتیں انہیں مان لیتی تھی. جب وہ مر گئے تو پھر وہی سب کرنے لگے جو پہلے بت پرستی کر رہے تھے. یعنی ہر نبی کی شخصیت سے متاثر ہو کر نبی کی محبت کو دل میں نہیں رکھتے تھے، ورنہ امتیں پھر کیوں جاتی نبی سے. شیطان سمجھ گیا کہ یہ جو شخصیت ہے اس کی شخصیت میں اتنے پہلو ہیں کہ 8 پہلو ہیرا ہے. جدھر سے دیکھو چمک رہا ہے، جدھر سے دیکھو چھوٹ ڈال رہا ہے، جدھر سے دیکھو کرنیں نکل رہی ہیں. یہ اتنا قیمتی ہیرا ہے کہ ہر جوہری اسے پرکھ کر اپنے دل کے خزانے میں اس کو رکھے گا، اور جس دل کے خزانے میں یہ ہیرا رہے گا میں اس کو بہکاؤں گا کیسے. ولایت علی سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں ولایت علی پڑھ رہا ہوں. مشیروں نے کہا دیکھیے ایسا کیجئے کہ اب کیونکہ بہکانے کا پلان ہمیں بدلنا ہے تو اب ہمیں اس پر نہیں ساری کوششیں کریں، توجہ کیجئے گا، اس پہ نہیں کوششیں کرنی ہے کہ جو نبی کا کلمہ پڑھے، جو اس کتاب کی تلاوت کرے تو اس کو بہکانا ہے. کہاں؟ دیکھو سارا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کو مانے سارا زور اس پر لگانا ہے بہکانے کا. یہاں تو لذت گئی، یہاں تو لذت گئی. اس لیے لذت گئی، اعلان کیا اس نے کہا دیکھو جو لوگ کلمہ پڑھیں گے ہم جانتے ہیں کہ اور انبیاء کی امتوں سے کوئی فرق نہیں ہوگا. بتوں کی محبت پہلی قوموں میں بھی رہی، انبیاء جب مر گئے تو پھر بت پوجے گئے، زندگی میں کلمہ پڑھتے رہے اللہ. تو وہی مکے والے کریں گے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بتوں کی محبت رہے گی، کلمہ پڑھتے رہیں گے. مسئلہ اس کا ہے. تو اب ایسا کرو کہ کلمہ پڑھنے والوں کے دل میں بس اس کی محبت نہ آنے پائے. یہ ہے ہمارا مشن. شیطان نے اپنے مشن کا اعلان کیا. تمام شیاطین سے کہا کہ اب اس پر لگ جاؤ کوشش میں کہ جو جو کلمہ پڑھتا جائے اس کے دل میں بیٹھ کر اس کے دل میں دشمنی علی پیدا کرو. یہ ہے آج سے ڈیوٹی. نزول قرآن کی شب سے شیاطین نے یہ ڈیوٹی لی. وہ کلمے پر کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ نبی پہ جان دینے کو تیار ہیں، وہ قرآن کی تلاوتیں کیے جا رہے ہیں، وہ سجدے پر سجدے کر رہے ہیں، وہ نمازوں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ طواف پہ طواف کر رہے ہیں. شیطان کو اطمینان ہے، پڑھے جاؤ کلمے. بھائی آپ مجھے بتائیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر امت کو بہکانے والا ڈپارٹمنٹ، کروڑوں شیاطین
پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں مکے میں کہ محمد کی امت کو بہکا دیں، تو کیا ڈھیلا پن ہے یہ شیطان کا کہ جب سلمان نے کلمہ پڑھا اسی وقت سلمان کو بہکا دیتا، جب ابو ذر نے کلمہ پڑھا کسی اور کی وجہ سے میں ادھر سے چلا ہوں، بچ کے ادھر سے چلا ہوں، کہ بھائی جب کلمہ پڑھنے والے آئے تو اسی وقت بہکا دیتا اور کہتا کلمہ مت پڑھو، اور اگر پڑھ بھی رہے ہو تو دل میں کفر رکھو۔ وہ آ بھی گئے، کلمہ پڑھ بھی لیا، یہ کھڑے دیکھ رہے۔ شیطان کو دیکھیے کیسے کیسے لوگ مسلمان بنتے جا رہے ہیں، یہ کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے، ارے بہکانا، آگے بڑھ، کیوں نہیں بہکا رہا؟ ارے دیکھ دیکھ وہ وضو کر کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کیا بہکا؟ پڑھنے دو، خوب نمازیں پڑھنے دو، تبھی تو خوب نمازیں ہوئی حضور کی سنگت میں۔ اس نے بہکایا ہی نہیں، کسی صحابی کو نماز میں بہکایا ہی نہیں، تبھی تو وقت پہ سب جاتے تھے، صبح کے وقت پہنچے، ظہرین میں پہنچے، مغربین میں پہنچے، خوب مجمع مسجد نبوی میں، کوئی گھر میں نہیں سوتا تھا حضور کے دور میں، سب نماز میں رہتے تھے، رمضان میں سب کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے، خوب تلاوتیں ہوتی تھی، بہکاتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ حضور نے کہا رمضان میں تو میں نے اس کو بند کر دیا، یہ اور اطمینان میں کہ وہ تو بند ہے، وہ تو آئے گا نہیں، بہکا ہی نہیں سکتا۔ حضور نے ہر طریقے سے اطمینان، تو یہ بھی حضور کے اعتماد کو ختم نہیں کرتا۔ اگر حضور نے اعلان کر دیا کہ میں نے باندھ دیا ہے اس کو، تو یہ بھی بندھا ہوا کھڑا ہے۔ بالکل نہیں بہکائیں گے، تو یہ کاہے کا اطمینان ہے؟ کیوں نہیں بہکا رہا؟ اس لیے کہ پورے ڈپارٹمنٹ کو معلوم ہے کہ ان نمازوں سے، ان سجدوں سے، ان کلموں سے وہ آخری منزل شفاعت نہیں ملے گی۔ اس کو معلوم ہے کہ بڑا امر جو ہے وہ ولایت علی ہے۔ کب نزول قرآن ہوا؟ کب ہوا؟ غدیر کب؟ 9 ہجری۔ کئے برس کے بعد؟ 23 برس تک شیطان کسی کو نہیں بہکا رہا۔ جیسے ہی حج آخر آیا، ڈپارٹمنٹ ہوشیار ہوا، کا دیکھا، بھائی جملہ لے لیجئے بہت کام کا ہے۔ ڈپارٹمنٹ نے کہا سردار سے، اپنے شیطان سے، کہ آپ کے نہ بہکانے کی وجہ سے، بہت کام کا جملہ ہے، دل چاہ رہا ہے نہ کہوں لیکن اب کہنا پڑے گا، جملہ بہت اچھا ہے، اچھا جملہ میں چاہتا ہوں میں اپنے پاس رکھوں، قیمتی چیز ہر آدمی نہیں دینا چاہتا، جملہ بہت کام کا ہے۔ جب کارواں چلا حاجیوں کا تو پورے ڈپارٹمنٹ نے شیطان سے کہا کہ 23 برس آپ نے ہم لوگوں کو نہیں بہکانے دیا، دیکھا نا آپ نے 2.5 لاکھ جا رہے ہیں۔ نے 23 سال ہم لوگوں کو روکا اور کچھ کام ہی نہیں کرنے دیا، خوب نمازیں انہوں نے پڑھی، خوب انہوں نے تلاوتیں کی، دیکھیے 2.5 لاکھ ہو گئے۔ اگر آپ ہمیں حکم کر دیتے 23 برس پہلے تو 12-14 بھی نہ ہوتے۔ آپ نے حکم ہی نہیں کیا، دیکھیے 2.5 لاکھ ہو گئے، سب جا رہے۔ اس نے کہا بھائی مہرہ ہمارے پاس ہے، تم لوگ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ایک ہاں اور نہیں میں
2.5 लाख को जहन्नम में ना पहुंचा दूं तो मेरा नाम शैतान नहीं। भाई देखिए, बातें हो रही हैं शैतान की सेक्रेटेरिएट में, कोई परेशानी की बात नहीं है। वो बातें कर रहा है अपने साथियों से, अब वो जो भी तय करे उसका मामला है। का अच्छा का बस आज ड्यूटी है, ड्यूटी लग जाए, सबकी ड्यूटी लग गई। का बस आज का दिन है, मुकाबले का दिन है। आज अगर मुकाबला कर लिया तो समझ लो मुकाबला हो जाएगा। ड्यूटियां लग गई, काम हो गया, उधर भी ऐलान हो गया, सबने अपनी अपनी ड्यूटियां ले ली। का ड्यूटी क्या है? का बस ये है, सबके हाफजों में जाके बैठ जाओ, सबकी जबानों पे जाके बैठ जाओ, बस इतना सा काम है। हाथों पे बैठो और जबानों पे, हाथों पे बैठो और जबानों पे। अनस बिन मालिक सहाबी रसूल मस्जिद में तशरीफ फरमा। अली ने कहा, अनस तुम गवाही दो कि क्या गदीर में मेरी खिलाफत का ऐलान मोहम्मद ने नहीं किया था। डिपार्टमेंट याद रहे, वर्क याद रहे, हाथ देने और जबान पे बैठ जाओ। मजमा है, और मजमे के दरमियान एतमाद के साथ अली ने कहा, अनस बिन मालिक तुम बताओ इस मजमे को कि क्या गदीर में मेरी खिलाफत का ऐलान मोहम्मद ने नहीं कर दिया था। असरा लेकर अपनी जगह से ये कहते हुए उठे, या अली हमें याद नहीं, हमें याद नहीं। इधर ये कहकर अनस उठे कि याद नहीं, और उधर अली ने कहा, अनस मरते दम तक अब ये चेहरा छुपाना पड़ेगा। अनस अब ये चेहरा छुपाना पड़ेगा। अली से चेहरा मोड़ कर जा रहे हो, अब ये चेहरा छुपाना पड़ेगा। इधर घर पहुंचे, उधर चेहरे पे सफेद दाग हुआ, घर से निकलना छोड़ दिया, अमामा लपेटते थे। चेहरा छुपाना पड़ेगा अनस, चेहरा छुपाना पड़ेगा। अब क्या एक एक याद दिलाऊं बात। मूसा इब्न अशरी वो जा रहे हैं, और यहां अम्मार का ये आलम, सुबह हुई और चौराहे पर 4 सड़कें, या ट्रैफिक कांस्टेबल को आप देखते हैं, उस मकाम पर अम्मार खड़े, इधर से उधर जाने वाला, उधर से उधर जाने वाला, उधर से इधर जाने वाला, 4 रुखों से सड़कें चल रही हैं, इधर से उधर, उधर से इधर लोग जा रहे हैं, 4 8 अतराफ के लोग वहां से गुजर रहे हैं। और जो गुजरा, अम्मार ने पुकार के कहा, फुला इब्ने फुला। वो रुका, कि जहां खड़े हो वहीं से गवाही दो, गदीर में रसूल ने अली को खलीफा बनाया था कि नहीं। लोगों ने रास्ता चलना छोड़ दिया, सदर मकान से गुजरना छोड़ दिया। अम्मार खड़े होंगे, उधर अम्मार खड़े होंगे। मूसा इब्न अशरी इत्तेफाक से आ गए, मूसा गवाही दो वहां से कि गदीर में अली को नबी ने खलीफा बनाया था या नहीं। जल्दी से वो मुड़ कर आगे बढ़ना चाहते थे कि दौड़ कर अम्मार ने हाथ पकड़ लिया, अब पकड़ के कहा, यहां जहां मैं खड़ा था इस मकाम पर खड़े होकर ऐलान करो। अब ये तड़प रहे मछली की तरह। इतनी देर में अली आ गए, अली आ गए। अम्मार छोड़ दो इसको, जाने दो इसको, क्यों इसका हाथ पकड़ा?
جانے دو اس کو. عمار نے مولا کا حکم پاتے ہی ہاتھ چھوڑیے نہج البلاغہ. مولا نے کہا عمار تم سب سے کہتے ہو ولایت علی ولایت علی ولایت علی. دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے حصے کا دین اور اپنے حصے کی دنیا لے لی ہے. جتنا انہیں دین چاہیے تھا اتنا دین دیا, جتنی دنیا چاہیے تھی اتنی دنیا دی. تم ان کی دنیا میں دین کو داخل نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان کے ذہنوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ دنیا نہیں چھوڑیں گے, یہ کل دین کو نہیں مانیں گے. اس لیے عمار جانے دو, جانے دو. مولا علی یہ کہیں کہ جانے دو, جو ہے نا, مولا علی یہ کہیں کہ جانے دو تو اب ہم کون کہ آنے دو. بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہے آئیں گے کان میں مخلوط مجمع ہے, ایسا پڑھیے گا ذرا تکلیف ہو جائے, ذرا ایسا پڑھیے گا تو ہماری طرف آ جائیں. کیوں آ جائیں, کیوں آ جائیں؟ یعنی جہاں پر شیطان نے اتنی کوششیں کی ہیں کہ اس نے 2.5 لاکھ کو بھوسا بنا دیا 2 منٹ میں ایک ولایت علی پر, کہ بس نہیں کہہ دینا, غدیر سے واپس آ کے ہاں کے بجائے نہیں کہہ دینا. ایک نہیں پر جنت ہاتھ سے چلی گئی, جہنم سب نے خرید لیا. ایک ہاں اور نہیں. علی کو مانتے ہو؟ ہاں. علی کو مانتے ہو؟ نہیں. بس اس ہاں اور نہیں پر, اس ہاں اور نہیں پر فیصلہ ہو رہا ہے. اس ہاں اور نہیں میں ہم تبلیغ کریں. آئیے آئیے مجلس میں آئیے, ولایت علی کو مانیے. ابھی کیوں مانیے؟ دیکھیے یہ لذت, یہ مزہ, یہ سرشاری, یہ کیفیت ہم کیوں دوسرے کو دے دیں؟ کیوں دے دیں؟ اس کیفیت کو ہم کیوں بانٹیں؟ ہماری لذت یہ ہے, ہم اس میں کسی کو حصے دار کیوں بنائیں؟ اچھا ہم تو ماں کی گود میں گھٹی پی کر علی کی, اور آپ 40 50 60 میں آ گیا, ساری عمر آپ کی صنم پرستی میں گزری, آپ کہہ رہے ہیں ولایت علی, اور پھر آپ 40 کی عمر میں مزے عیاشیاں کر کے اب ولایت علی لے کے میرے پہلو میں بیٹھ کے ہم بھی ولایت علی میں سرشار ہیں, ہماری برسوں کی محنتیں اور آپ اور ہم برابر ہو گئے. بھئی ہم کیوں آپ کو برابر کریں, ہم کیوں اپنے پہلو میں آپ کو بٹھائیں؟ دیکھیے اسلام کی تبلیغ میں اور ولایت علی کی تبلیغ میں فرق ہے. کیا کہنا؟ آپ مسلمان بنائیے, اگر کوئی صاحب تبلیغ کر رہے ہیں تو وہ تبلیغ اس بات کی کریں کہ عیسائیوں کو, یہودیوں کو مسلمان بنا لیں, ہندوؤں کو مسلمان بنا لیں, بس وہیں تک تبلیغ کریں. اگر کوئی صاحب یہ تبلیغ کرنے نکلے ہیں کہ علی کی مولائیت کی طرف کسی کو لانا ہے تو وہ جہنم میں جائیں گے, جنت میں نہیں جائیں گے, اس لیے کہ حکم مولا نہیں ہے. اس معاملے میں حکم مولا نہیں ہے. آپ کوشش نہ کیجیے. ہاں کوئی اگر خود سے حور بننا چاہے خود سے تو وہ آ جائے, وہ آ جائے. امام حسین نے تبلیغ نہیں کی حور پر, اگر آپ اپنے ذہن میں اس بات کو مکمل بٹھانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے اگر آپ نے ولایت علی پر تبلیغ کی تو یہ توہین علی ہے.
اگر حسین کربلا میں حر پہ تبلیغ کرتے تو یہ کردار حسین کی نفی ہو جاتی۔ حسین نے بتایا کہ ہم کو دیکھ کر جس کے دل میں نرمی کا گوشہ ہوتا ہے وہ خود ایمان لاتا ہے۔ آپ ہماری مجلسوں کو دیکھیے، آپ ہماری شرافتوں کو دیکھیے، آپ ان چہروں کو دیکھیے، آپ ان کے درود کو دیکھیے، آپ ان کے نعروں کو دیکھیے، آپ اس عمارت کی نفاست کو دیکھیے، آپ یہ فرش ادا دیکھیے۔ آئیے، پسند آئے تو آ جائیے ورنہ جائیے۔ نہیں، ہم زبردستی نہیں کرتے، آ جائیے۔ کیوں آ جائیے؟ کیوں آ جائیے؟ اس لیے نہ آ جائیے کہ یہاں اگر چند لمحے بھی کوئی بیٹھ گیا تو ثواب تو لکھ ہی جاتا ہے، تو ہم یہ چند لمحے کا ثواب بھی کسی کے نامہ اعمال میں نہیں لکھنے دیں گے، نہیں لکھنے دیں گے، اس لیے کہ اس کی ایک عظمت ہے، اس کی ایک عظمت ہے۔ علی نے بتا دیا کہ زہرا اور چلے۔ کسی تبلیغ میں یوں میاں بیوی نہیں گئے، 14 راتیں دونوں علی اور فاطمہ دونوں بچوں کو لے کر مدینے کے ایک ایک گھر پہ گئے۔ حق علی چھنا ہے، کل آ جانا، ہمیں اتنا لشکر چاہیے تاکہ ہم حملہ کر کے اپنا حق لے دیں۔ رسول نے کہا تھا اگر اتنا لشکر بن جائے، اتنے 100 آدمی آ جائیں، 313 جمع ہو جائیں تو حملہ کر دینا۔ اور جب صبح ہوتی جس میدان کا علی اعلان کرتے، جب وہاں پر علی اور فاطمہ پہنچتے تو وہی 14 آدمی، وہی 14 آدمی۔ وہاں پر واپس جائیے میرے جملوں پر۔ جب ڈپارٹمنٹ نے دیکھا یہ 2.5 لاکھ جا رہے ہیں تو اس نے کہا اگر میں چاہتا تو 14 رہ جاتے یہاں۔ 23 سال میں خاموش رہا، وہ 23 سال نہیں بہکایا تھا، اس لیے کہ غدیر کے بعد کل 14 ہی اسے وہ 14 ہی نظر آتے، اس لیے کہ اس نے کہا تھا مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا، مخلص میں 14 آتے ہیں، تو وہی 14، وہی سلمان، وہی ابو ذر، وہی عمار، وہی حذیفہ، وہی ابو ایوب انصاری، وہی جابر بن عبداللہ انصاری، وہی مقداد اور وہی قمر، 14 آدمی۔ علی سب کو واپس کر دیتے، کہتے کل 14 ہوتے۔ میں رسول یہ تھا کہ اتنے ہو جائیں تو حملہ کر کے قتل کر دینا اسے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں علی نے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ علی نے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ تعداد نبی نے بتائی تھی جب اتنے کا لشکر ہو جائے تو حملہ کر کے قتل کر دینا۔ جب تعداد ہوئی نہیں، جب علی موجود تھے، خود پکار کے کہہ رہے تھے میری طرف آؤ، تو 14 سے زیادہ آئے نا، تو کوئی تبلیغی صاحب اگر میرے پاس آئے تو میں ان سے پوچھوں کہ جو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں ولایت علی کی، تو میں ان سے پوچھوں کہ جب خود علی نے بلایا تو کوئی آیا نا، آپ کے بلانے پہ آ جائیں گے ولایت علی پہ؟ اگر آئے بھی تو منافق ہوں گے، نفاق میں آئیں گے، کسی اور کام سے آئیں گے، اس لیے کہ جب علی کے بلانے پہ نہیں آئے تو آپ کے بلانے پر کیسے آئیں گے علی کی طرف؟ تو اب پتا چلا کہ وہ لذت جو تھی شیطان کی، وہ لذت یہ تھی کہ اب حضور نے علی سے کہا لذت ختم ہو گئی، وہ لذت رہ گئی بیان کرنا، کہیے تو آج بیان کروں یا کل شروع سے بیان کروں؟ لذت کیا ہے؟ یعنی اس کا مزہ ختم ہو گیا، بہکا رہا ہے مزہ ختم ہو گیا، بہکا رہا ہے مزہ ختم ہو گیا۔ کیا مطلب؟ نمازیں پڑھو، روزے رکھو،
حج کرو، نہ ہم نماز میں بہکائیں گے، نہ حج میں بہکائیں گے، نہ سجدے میں بہکائیں گے، نہ قربانی میں بہکائیں گے، نہ زکوٰۃ میں بہکائیں گے، نہ عید پہ بہکائیں گے، نہ بقرعید پہ بہکائیں گے، نہ رمضان میں بہکائیں گے، ہم کہیں نہیں بہکائیں گے، سارے کام کرتے رہو، اس لیے کہ ہم بہکا چکے۔ ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب تم جو چاہے عمل کرو، دنیا کی بڑی سے بڑی نیکی کرو، جانا تمہیں جہنم میں ہے، ہم تمہیں جہنم کے دہانے پر پہنچا چکے۔ توجہ ہے نا بھائی آپ حضرات کی؟ یعنی اکثریت کے پاس جاتا ہی نہیں، بہکائے ہوئوں کو کیا بہکانے جائے؟ جہاں اطمینان ہو کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے، اب ان کی طرف کیوں جائے؟ چونکہ اب وہاں جاتا نہیں، اس لیے وہ اطمینان سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کی نمازیں قضا ہی نہیں ہوتی، نہیں مزہ لے رہے اور ہم یہاں پہ مزہ لے رہے ہیں۔ وہ قرآن پہ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن وہاں بہکا ہی نہیں رہا ہے، وہ قرآن پڑھے چلے جا رہے ہیں، وہ عمرے پہ عمرے جا رہے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں کہ بہکا ہی نہیں رہا ہے، وہ جاتے ہی نہیں وہاں۔ تبھی تو آپ کہتے ہیں کہ ان کے کتنی مسجدیں ہیں، دیکھیں کیسی نمازیں ہوتی ہیں، دیکھیں کتنے عمرے کرتے ہیں، دیکھیں کتنی تلاوتیں کرتے ہیں، ایسا تو ہم کیا کریں کرتے ہیں، وہ شیطان وہاں جاتا ہی نہیں، ان لوگوں کو شیطان بہکاتا ہی نہیں جاتا وہاں، وہ سارے کام کی جائے، بہکا چکا، نطفوں میں بہکا چکا، سلبوں میں بہکا چکا، ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ اب ذرا سمجھیے گا، جگر تھام کے بیٹھو، جگر تھام کے بیٹھو، ہاں بھیا تمہاری باری آ رہی ہے، چونکہ ساری قوت جو 72 فرقوں کے بہکانے کی تھی، وہ ساری قوت جمع کر کے شیاطین اور سردار ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ اب مزہ لو یا نہ مزہ لو، ہمارا کیا، ہمیں مزہ آ رہا ہے، ساری قوت، سارا ڈپارٹمنٹ ہم کو گھیرے ہوئے، کیا کام ہے، کیا ڈیوٹی ہے؟ 72 کی نمازیں، ان کے سارے عمرے، ان کے سارے روزے بہکانے میں جو قوت صرف ہوتی، وہ قوت ان اتنے سے اوپر سب مل کر کہ انہیں نماز نہ پڑھنے دو۔ جب ساری وہ طاقت وہاں جو استعمال ہوتی وہ یہاں استعمال ہو گئی کہ انہیں نماز نہ پڑھنے دو، تو پھر نہیں پڑھ پاتے، بھائی وہ بہکا لیتا ہے ان کو، نہیں پڑھ پاتے، ساری قوت کے یہ روزے نہ رکھنے پائے، بہکا لیتے ہیں، نہیں رکھ پاتے، حج نہ کرنے پائے، عمرے نہ کرنے پائے، نہیں کرتے، ساری نیکیوں میں بہکا دیا شیطان نے، تو بہکا اصل میں ان کو نہیں رہا، بہکا ہم کو رہا۔ اب وہاں کام نہیں کر رہا، انہیں تو بہکا چکا، ولایت علی کے مسئلے میں بہکا چکا، وہ جہنمی ہو چکا، سب کافر ہیں۔ دیکھیں ہمیں کافر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمیں کافر اس لیے کہا جا رہا ہے ہم روزے نہیں رکھتے، ابھی پھر کس بات پہ کافر کہا جا رہا ہے؟ کافر اسی کو تو کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت نہ کرے۔ اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے تو کسی کی مجال کی ہمیں کافر کہتا؟ نہیں مزہ لے رہے آپ، نہیں مزہ لے رہے، اے روزے دار کو کوئی کافر کہتا ہے؟ عبادت گزار کو بھی کوئی کافر کہتا ہے؟ یہی تو کافر اور مومن میں فرق ہے کہ کافر بت کے سامنے جاتا ہے، مومن اللہ کے سامنے جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے، تو چونکہ ہم بارگاہ میں سجدے نہیں کرتے، ہمیں بت پرست، اس لیے ہمیں کافر، ہم تو تابوت کے سامنے جاتے ہیں، ہم عالم کے سامنے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ سب ہیں بت پرست، نمازیں پڑھتے نہیں، الگ فرقہ بنا لیا ہے، بت پرست لوگ ہیں، کافر ہیں۔
دیکھیے شیطان نے بہکا کر ہم کو بہکا کر کافر بنوا ہی دیا. کیسی دیکھی اس نے تو کہا تھا لذت ہی ختم ہو گئی، لیکن لذت پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس نے ولایت علی والوں کو کافر کہلوا لیا. کافر کہلوا لیا اور پھر واپس ڈپارٹمنٹ گیا. سب نے جا کر کہا سردار مزہ آ گیا، سب کو بہکا لیا، رمضان آ گیا روزے نہیں رکھنے دے رہا ہوں. وہ سب جھکائے بیٹھے. ارے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہا ان کی، ہاں نہ صبح کی نہ ظہرین کی نہ مغربین کی، نہ کوئی عمرے پہ جا رہا ہے نہ حج پہ. آپ کیوں پریشان ہیں؟ ارے بھائی کس نے کہا تھا کہ نمازوں میں ان کو بہکاؤ؟ کس نے کہا تھا کہ روزے میں ان کو بہکاؤ؟ یہ کوئی بہکانا ہے؟ ارے تمہیں ہم جو کھلا پلا رہے ہیں اور رزق دے رہے ہیں اس بات پر ان کو ولایت علی پہ بہکا. سردار یہ تو بڑا مشکل ہے. کا تو پھر یاد رکھنا یہ نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ روزے رکھیں یا نہ رکھیں، بڑے میاں نے طے کیا ہے کہ جنت میں انہی کو لے جائے. ارے کسی طرح جملہ سننا، کسی طرح ان کو جہنم میں پہنچانا ہے. تو سب نے کہا یہ کیسے جہنم میں جائیں گے؟ کہ بس ولایت علی سے ہٹا دو، علی سے ان کی دشمنی کرا دو، یہ سب جائیں گے جہنم میں. تو سب نے پکار کے کہا ساری دنیا کے کام آسان ہے، ان سے علی علی چھڑوانا بہت کوئی غم نہ دینا سوا ذات محمد. پروردگار عالم جتنے مومنین اور مومنات ہم میں جو بیمار ہیں شفا دے، جو مر گئے ان کی روحوں کو بخش. پروردگار عالم جو حج وزارات سے مشرف ہونا چاہتے ہیں حج وزارات سے مشرف، امام زمانہ کا قبول فرما تاکہ بزرگ جو مجالس میں شریک ہوتے رہے اور ہمارے ملت کو ہم ایک ایک دن ان کے لیے دعا کریں گے. پروفیسر قاضی مہدی صاحب مرحوم سکتے اور اس طرح جو بات ہوئی ابھی دنیا میں نہیں رہے ان سب کے سال ثواب ایک ایک دن ہم تقسیم کریں گے اور ان کے لیے فاتحہ خوانی ہوگی اور کچھ ان کا بزرگوں کا ذکر بھی کریں گے. اگر کوئی عالم، کوئی مجتہد، کوئی محقق ذوف کے معنی بیماری لے رہا ہے تو چوتھا جملہ فاطمہ کا سن لے. راوی کے جملے نہیں ہیں، صاحب نہج البلاغہ کی زوجہ بول رہی ہے، صاحب قرآن کی بیٹی بول رہی ہے. حدیث کفایہ زہرا کی زبان ہے، روایت نہیں ہے، راوی کے الفاظ نہیں ہے، زہرا بول رہی ہے. کیا بول رہی ہے؟ جو بولے معجزہ. لفظ پہ آپ ہاتھ پہ انگلی نہیں رکھ سکتے کہ یہ کیا. چوتھا جملہ سنو، اگر کوئی ذوف کو بیماری سمجھ رہا ہے تو چوتھے جملے نے بتایا میرے بابا کے ذوف کو بیماری نہ سمجھنا. زہرا کہتی میں نے چادر بابا کو اوڑھا دی، جیسے ہی بابا نے چادر اوڑھی تو میں نے دیکھا بابا کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح. بیمار کا چہرہ چاند کی طرح نہیں چمکتا، بیمار کا چہرہ مشکوک ہوتا ہے. چودھویں کا چاند چمکا، زہرا کے حجرے میں چودھویں کا چاند چمکا.
کہتی ہیں علی آئے، حسن آئے، حسین آئے، سب نے مجھ پہ سلام کیا، میں بھیجتی گئی چادر میں، سب چادر میں گئے، میں اپنے کام سے فارغ ہوئی، پھر میں نے اذن لیا اور بابا کے ساتھ چادر میں آئی۔ ایک ایک جملے پہ غور کرنا اور حدیث قصہ کو پھر سے پڑھ لینا۔ فرماتی ہیں جب ہم سب چادر کے نیچے آ گئے، یہاں سے حدیث قصہ وہ ہے کہ جہاں جلال شروع ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، جب ہم سوچتے ہیں تو ہم پہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جیسا ہی چادر میں پانچوں تن آئے، زہرا یہاں سے کہنا شروع کرتی ہیں کہ اس وقت اللہ نے عرش پہ سب کو جمع کیا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ چادر میں نبی بھی، چادر میں علی بھی۔ عرش کس نے دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ اللہ نے عرش اعلیٰ کے سارے فرشتوں کو جمع کیا۔ اب یہ سارے میں گنوا دوں جو تسبیح کر رہے تھے، جو تقدیس کر رہے تھے، جو سجدے میں تھے، جو رکوع میں تھے، جو نماز میں تھے، کروڑوں فرشتے، سب کی عبادتیں رکی، سجدہ رکا، رکوع رکا، تسبیح رکی۔ ارے حدیث قصہ وہ ہے کہ نمازیں رک جاتی ہیں، ذکر زہرا وہ ہے، ذکر زہرا وہ ہے۔ آؤ، معصوم کی نماز اللہ روک دیتا ہے، اب اس سے افضل کچھ نہیں۔ ہو گئے سجدے، ہو گئے رکوع، ہو گئی تسبیح، اب ذکر زہرا سنو۔ زہرا فرماتی ہے کہ عرش اعلیٰ پہ میں نے دیکھا کہ اللہ نے سب کو بلایا اور کہا تمہیں معلوم ہے چادر کے نیچے کون ہے؟ چادر کے نیچے کون ہے؟ کروڑوں ملائکہ مقربین نے پوچھا مالک تو ہی بتا کون ہے؟ اس سب نے کیا دیکھا نہیں تھا یہ کون ہے؟ ایسا جملہ دے رہا ہوں جب سوچو کہ کیفیت ہوگی کہ کیا فرشتے جانتے نہیں تھے کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ لیکن جب ان کا معبود یہ پوچھے بتاؤ کون ہے، تو کس فرشتے کی مجال ہے یہ کہہ دیں ہم جانتے ہیں کہ کون ہے؟ تو جب اللہ انجان بن گیا تو فرشتے بھی انجان بن گئے۔ کیوں انجان بن گئے؟ جملہ دے رہا ہوں، اس لیے انجان بن گئے کہ چہرے تو پہچانتے ہیں، آج پتا چلے گا کون ہے۔ اب کوئی اس پہ ناز نہ کرے، بہت ذکر زہرا سنا ہے، فرشتے روز ذکر زہرا سنتے تھے، لیکن آج سنانے والا معبود تھا تو کیفیت طاری ہوئی، اس لیے کہا کون ہے؟ فرشتوں نے کہا کون ہے، تاکہ